السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود کے جاسوس سپاہیوں نے اپنے فرما روا کو کسی خون ریزی کے بغیر نئی فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، ہندوستان کا سرسبز و شاداب ترین شہر لاہور اس طرح خالی پڑا ہے کہ دور تک کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی نگہبان۔ سلطان محمود نے اپنے جاسوس سپاہیوں کے ایک ایک لفظ کو بغور سنا اور اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ والی غزنی کے سپہ سالار مال غنیمت لوٹنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے۔ سلطان معظم کی بلند اقبالی کی قسم، انند پال نے اپنا تخت و تاج، اپنا سارو مال و متاع، اپنے کھیت، اپنی زمین، سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا ہے، پھر حضور والا کو کس بات کا انتظار ہے؟ اپنے جان اشاروں کو حکم دیجئے کہ وہ آن کی آن میں لاہور کا نقشہ بدل ڈالیں۔ غزنی کے سپاہیوں کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ سلطان محمود کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ سلطان والا سردار امین الدین نے اونچی آواز میں کہا، میں آپ کے اس طرز عمل سے شدید اختلاف رکھتا ہوں۔ محمود نے چونک کر سردار امین الدین کی طرف دیکھا۔ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو۔ تمہارا سلطان اتنا تنگ نظر بھی نہیں کہ وہ اپنے سپہ سالاروں کے مشوروں کو یکسر نظر انداز کر دے۔ سلطان معظم، یہ بات آداب جنگ کے سخت منافی ہے کہ اپنے دشمن پر گرفت پانے کے بعد اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ سردار امین الدین ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاہور کی بے گناہ رعایا کے قتل عام کا حکم جاری فرما دیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مقامی سبززاروں، کھیتوں اور کھلیانوں کو جلا کر خاکستر کر ڈالیں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ راجہ انند پال کے محل اور دیگر فوجی نوعیت کے تمام ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس طرح کئی سال کے لیے ہمیں اس فریب کار حکمراں کی شر انگیزیوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل کیا تو آئندہ راجہ انند پال اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے محلات کی تعمیر و مرمت میں الجھا رہے گا۔ تمہارا مشورہ درست ہے امین الدین، مگر میں کسی اور نیت کے ساتھ غزنی سے نکلا تھا۔ سلطان محمود نے نرم لہجے میں کہا، فی الحال میرا ہدف داؤد بن نصر ہے۔ میں اس وقت محض یہ سوچ کر انند پال کا تعاقب کر رہا ہوں کہ وہ میرے راستے کی دیوار نہ بنے اور میں حاکم ملتان کی فتنہ گری کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالوں۔ شاید تم اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو کہ ہم اپنے گھروں سے بہت دور ہیں، اس لیے افواج غزنی کو بیک وقت کئی محاذوں پر برسر پیکار نہیں رکھ سکتے، اور شاید تم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہندوستان کے علاوہ بھی ہمارے کئی دشمن موجود ہیں، اور ان کے ذہن ہمہ وقت ہمارے خلاف کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان محمود نے مختصر طور پر اپنی جنگی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو قتل و غارت اور مال غنیمت سے دور رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے ہم نے غزنی کے لشکر کو لوٹ مار اور انند پال کے محلات کی بیخ کنی میں الجھا دیا تو کوئی نئی مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ سلطان کے دلائل سن کر تمام سپہ سالاروں نے سر جھکا دیے۔ اس کے بعد والی غزنی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ راجہ انند پال کا تعاقب جاری رکھا جائے۔ ایک بار پھر تمام امیران لشکر محمود کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچیں اور انند پال کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ پنجاب کا حکمراں سمجھتا تھا کہ لاہور سے فرار ہونے کے بعد وہ لشکر غزنی کی دست برس سے محفوظ رہے گا، مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے خبر دی کہ ابھی محمود نے تعاقب ترک نہیں کیا ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب سلطان غزنی دریائے چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر انند پال پہاڑی دروں میں داخل ہو گیا کہ یہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ سلطان محمود نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان پرپیچ پہاڑی راستوں کو دیکھا جن سے والی غزنی قطعاً واقف نہیں تھا۔ کاش میں انند پال کی گزرگاہ سے واقف ہوتا
محمود نے حسرت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر یہ مکار لومڑی کسی تاریک غار کی آغوش میں نہیں سما سکتی تھی۔ محمود کے عزائم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر اس کے قدم اس دشوار ترین راستے سے آشنا ہوتے تو وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی اننت پال کا تعاقب جاری رکھتا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھوڑے کا رخ ملتان کی جانب موڑ دیا۔ میرے بے مثال جاں بازو، اب تم اپنے اصلی شکار داؤد بن نصر کی طرف پلٹ جاؤ کہ اس وقت وہ بے یار و مددگار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اس کے حمایتی اننت پال کو اس قدر خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کئی ماہ تک اپنے مرکز لاہور کی طرف واپس لوٹنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ طویل مسافت اور تیز رفتار تعاقب کے سبب غزنی کے سپاہی درماندہ نظر آ رہے تھے، مگر انہیں اس بات پر شدید حیرت تھی کہ والی غزنی کے چہرے پر تھکن کا ہلکا سا احساس تک بھی نہیں تھا۔ پھر جب مجاہدین اسلام کا لشکر ایک کرمتی کو اس کے ارتداد اور سرکشی کی صدا دینے کے لیے ملتان پہنچا تو داؤد بن نصر میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سلطان محمود کے مقابل ہو سکے۔ نتیجتاً وہ اپنی جان بچانے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان محمود نے فوراً ہی اپنے ایک سفیر کو خط دے کر داؤد بن نصر کے پاس بھیجا۔ محمود نے تمام سیاسی مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قہر نامے میں صاف صاف لکھ دیا تھا، داؤد تو اپنے آپ کو جلد از جلد میرے حوالے کر دے۔ یاد رکھ کہ تیری جانب سے جس قدر تاخیری حربے اختیار کیے جائیں گے، میرے غیظ و غضب کی آگ اسی تناسب سے بھڑکتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن وہی آگ تجھے، تیرے اہل خاندان کو، تیری جاگیروں کو، تیرے اقتدار کے تمام آثار کو اور تیری ذات کے ایک ایک حوالے کو جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ جواب میں داؤد بن نصر نے انتہائی گداگرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، بس ایک بار میرے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دیا جائے کہ میں اپنی لغزش عمل پر بے حد نادم ہوں، اور حضور والا کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اب کرامتہ کے عقائد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گمراہ جماعت کے کچھ چرب زبانوں نے اپنی فریب کار تقریروں سے تھوڑے دنوں کے لیے میرے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا، مگر شاہ والا کی تنبیہ کے بعد میں نے اپنا مذہبی نظریہ درست کر لیا ہے اور اب میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ سلطان محمود داؤد بن نصر کی اس مبالغہ آمیز اور خوش آمدانہ تحریر سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حاکم ملتان کو دوسرا قہر نامہ تحریر کیا۔ داؤد بن نصر، میں تیری فریب کاریوں اور شیطانی چالوں سے بخوبی واقف ہوں۔ یاد رکھ کہ میں تیری غلامانہ حاضری سے کم کسی بات پر رضامند نہیں ہوں گا۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو گردن میں سلطان غزنی کا طوق غلامی ڈال کر تنے تنہا قلعہ سے باہر نکلا اور میرے روبرو اپنا عقیدہ بیان کر۔ اگر تیری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ مجھے مطمئن کر سکے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ علی الاعلان تیرا گناہ بخش دیا جائے گا۔ داؤد بن نصر خوب جانتا تھا کہ والی غزنی کو کرامتہ سے شدید نفرت ہے، اس لیے وہ سلطان محمود کے روبرو حاضر ہو کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے معافی کے لیے دوسری درخواست تحریر کی، شاہ والا، آپ میری خجالت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے خدمت عالیہ میں حاضری سے معذور سمجھا جائے۔ تاہم اس مکتوب کے ذریعے توبہ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید بھی کرتا ہوں کہ آئندہ کرامتہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور غزنی کے ایک ادنا خراج گزار کی حیثیت سے 20,000 درہم سالانہ ادا کرتا رہوں گا۔ سلطان محمود کو داؤد بن نصر کی یہ ہیلا ترازی بہت گراں گزری تھی اور ابھی وہ حاکم ملتان کے التجا نامے پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک اور معتبر دوست نے والی غزنی کی پشت پر بھرپور وار کیا۔ محمود کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر مہربان اور ناقابل اعتبار شخصیت اس کے جسم کو غلیظ ترین سازش کا نشانہ بنائے گی۔ جب محمود کے خسر اور ماوراء النہر کے حاکم ایلک خان کو یہ خبر ملی کہ اس کا داماد پنجاب اور ملتان کے محاذوں پر راجہ اننت پال اور داؤد بن نصر کے لشکروں کے ساتھ بری طرح الجھا ہوا ہے
تو اس نے توسیع اقتدار کے اپنے پرانے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ ایلک خان کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے اس نے محمود کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اپنی بیٹی والی غزنی کے نکاح میں دے دی۔ اس طرح قریب ترین رشتے کے باعث ایلک خان کے علاقے والی غزنی کی جارحیت سے محفوظ ہو گئے۔ پھر جب اس ہوس پرست انسان نے اندازہ کر لیا کہ محمود اپنے دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہے اور اب دور دراز علاقوں سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی، تو رشتوں کی نزاکت کا احساس کیے بغیر ایلک خان نے اپنے چہرے سے بزرگی کا نقاب نوچ ڈالا۔ ایلک خان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی کا خیال نہ آیا کہ اس کے اس عمل سے اس عورت پر کیا گزرے گی جسے وہ اپنے محبوب ترین بیٹی کہا کرتا تھا۔ آج ایلک خان کی نظر میں کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہ ریاکار انسان معتبر رشتوں کی آڑ لے کر اپنے گھناؤنے مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ ایلک خان نے ایک طرف اپنے سپہ سالار سیاوش تگین کو خراسان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور دوسری طرف سردار جعفر تگین کو بلخ پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت محمود کا نامزد کردہ عامل یعنی گورنر ارسلان جاذب ہرات میں مقیم تھا۔ افواج غزنی کا ایک بڑا حصہ پنجاب اور ملتان کے محاذوں پر برسرے پیکار تھا، اس لیے ارسلان جاذب انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنے علاقوں کی تباہی اور بربادی دیکھتا رہا۔ سردار جعفر تگین نے معمولی سی مزاحمت کے بعد بلخ پر قبضہ کر لیا تھا اور سیاوش تگین خراسان میں لوٹ مار مچا رہا تھا۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر ارسلان جاذب نے ایک تیز رفتار قاصد ملتان کی طرف روانہ کیا تاکہ والی غزنی کو اس نئی افتاد کی اطلاع مل سکے، اور خود ہرات سے نکل کر غزنی کی طرف چلا آیا۔ جب داؤد بن نصر کے محاصرے کے دوران ارسلان جاذب کا خفیہ مکتوم موصول ہوا تو والی غزنی کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ تمام امراء اور فوجی سالار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت محمود کسی پتھر کے مجسمے کے مانند نظر آ رہا تھا اور شدت کرب سے اس کا سرخ چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک والی غزنی کی یہی کیفیت رہی۔ تمام سرداران قوم بھی دم بخود کھڑے تھے اور یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا ہے جس نے سلطان غزنی کی جذباتی دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر آہستہ آہستہ محمود کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اے خلاق عالم، تو ہی مجھے بتا کہ میں تیری کس مخلوق پر اعتبار کروں اور کسی نامعتبر ٹھہراؤں۔ والی غزنی حسرت زدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کربناک لہجے میں کہہ رہا تھا، ایلک خان، تم تو رشتے میں میرے باپ کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر تم نے یہ کیا کیا کہ سیاست کے زہر آلود خنجر سے اس مقدس رشتے کو اس طرح ذبح کر ڈالا کہ اب کوئی بیٹا اپنے باپ پر اعتبار نہیں کرے گا اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو لائق اعتبار نہیں سمجھے گا۔ محمود کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی اور سرداران قوم کو والی غزنی کے ہونٹوں سے دھواں سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایلک خان، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں کہ تو اندر اور باہر سے یکساں تھا۔ گناہ تو میرا ہے کہ میں تیرے ظاہر کو تیرا باطن سمجھ بیٹھا۔ کاش میں ایک لمحے کے لیے اس حقیقت پر غور کر لیتا کہ میرا باپ آخر میرا باپ تھا اور اس بے رحم دنیا میں امیر سبکتگین کا نعم البدل موجود نہیں۔ سلطان محمود اپنے خسر کی میٹھی باتوں اور جھوٹے داموں سے اس قدر متاثر تھا کہ اکثر مواقع پر ایلک خان کو اپنے باپ امیر سبکتگین کا قائم مقام سمجھتا تھا۔ یہ محمود کی کم نظری نہیں تھی کہ وہ ایلک خان کی دوہری شخصیت کو سمجھنے میں ناکام رہا، بلکہ یہ محمود کی بے باک فطرت اور روشن دل و دماغ کا تقاضا تھا کہ وہ رشتوں کے تقدس کا احساس کرے۔ محمود کی اسی شدت احساس سے فریب کار ایلک خان نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے لائق احترام داماد کی پشت میں خنجر اتار دیا۔ والی غزنی بہت جلد اس جذباتی فدا کے حصار سے باہر نکل آیا اور داؤد بن نصر کی درخواست کے جواب میں نیا حکم نامہ تحریر کرنے لگا۔ داؤد، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے اس طرح معاف کروں، مگر تیرے تجدید عہد کے باعث تجھے آخری موقع فراہم کرتا ہوں۔ تجھے اپنے الفاظ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے تا دیر مسلسل عملی مظاہرہ کرنا ہوگا
تاکہ مجھے تیری نیت پر اعتبار آ جائے، لیکن پھر بھی غور سے سن لے کہ اگر تو نے دوسرے کرامتا کی پشت پناہی کی یا ہندوستان کے بت پرستوں سے روابط رکھے تو تیرا یہ عمل اسی گناہ کے مترادف ہوگا کہ تو نے ابھی تک اپنے عقائد سے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ بڑی خوفناک حالت ہوگی۔ اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آئندہ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اگر ایلک خان ایک گھناؤنی سازش کے ساتھ بلخ اور خراسان کے علاقوں پر دسترازی نہیں کرتا تو داؤد بن نصر کو اس کے بدترین انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہ بیٹھتا، لیکن صورتحال کی سنگینی نے والی غزنی کو مجبور کر دیا کہ وہ داؤد بن نصر کی معذرت قبول کر لے اور ملتان کا محاصرہ اٹھا کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے۔ یہ ایک سیاسی مجبوری تھی کہ جس کے زیر اثر والی غزنی کو اپنے آہنی ارادوں میں لچک پیدا کر کے نئی حکمت عملی سے کام لینا پڑا۔ داؤد بن نصر کو امان دینے کے بعد محمود نے سکھپال کو اس علاقے کے سیاسی حالات کا نگراں مقرر کیا۔ سکھپال رشتے میں راجہ انند پال کا حقیقی بھانجا تھا اور ایک جنگ میں اپنے نانا راجہ جے پال کے ساتھ گرفتار ہو کر غزنی پہنچا تھا۔ دوران اسیری جب سکھپال نے مسلمانوں کے طرز معاشرت اور اخلاقی بلندیوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تو وہ ہزاروں بتوں کی پرستی چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آیا۔ سکھپال کا اسلامی نام بادشاہ تھا، لیکن کچھ لوگ اسے نواسہ شاوی کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جب محمود نے بھاٹیا کے حاکم راجہ بجے راؤ کو شکست دی تو سکھپال کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا۔ سکھپال کئی سال سے نہ صرف سلطنت غزنی کا وفادار تھا بلکہ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے ثبوت بھی فراہم کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود نے سکھپال کی خدمات سے مطمئن ہو کر اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اب داؤد بن نصر کی کڑی نگرانی اور انند پال کی ریشہ دوانیوں پر گہری نظر رکھنا بھی سکھپال کے فرائض میں شامل تھا۔ ملتان اور بھاٹیا کے انتظامی معاملات سے فارغ ہو کر محمود برق رفتاری کے ساتھ غزنی واپس پہنچا۔ ارسلان جاذب نے دارالحکومت سے 50 میل دور نکل کر اپنے سلطان کا اس طرح استقبال کیا کہ گھوڑے سے اتر پڑا اور بھاگ کر محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ سلطان ذیشان میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو گیا۔ ارسلان جاذب محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور ایلک خان کی یورش کی تفصیلی روادات سنا رہا تھا۔ میں قانون سیاست کی نظر میں ایک بڑا مجرم ہوں، شاہ جس طرح چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ تو بھی کیا کرتا ارسلان کہ ایلک خان نے بڑی نازک ساعتوں میں، بڑے نازک لمحات میں ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ سلطان محمود انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ جب اپنوں نے ہی وفا اور اعتبار کے رشتوں کو قتل کر ڈالا تو پھر تجھ سے کیا شکایت؟ شاہ، میرے پاس غزنی کے جانشاروں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ کہتے کہتے ارسلان جاذب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کو سمیٹ کر ایلک خان کے سپہ سالاروں سیاوش تگین اور جعفر تگین کا مقابلہ کروں اور اپنے سلطان کے جاہو جلال پر قربان ہو جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر غزنی چلا آیا کہ بلخ و خراسان تو جا چکے، کم از کم مرکز ہی کو بچا لوں۔ ارسلان جاذب کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر مرکز بچ گیا تو صوبوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ خداوند ذوالجلال کی قسم، اس کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ ایلک خان کے لشکروں نے میری پشت اس لیے نہیں دیکھی ہے کہ میں بزدل تھا اور میرے اندر دشمن سے مقابلے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں ارسلان، میں جانتا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے۔ سلطان محمود نے مضطرب لہجے میں کہا، تو اہل وفا میں سے ہے اور اہل وفا اس طرح آنسو نہیں بہایا کرتے۔ تو بہت ذہین اور سعادت مند ہے ارسلان۔ محمود اپنے جانثار عامل کو تسلیاں دے رہا تھا۔ تو نے ٹھیک کیا کہ مرکز کی طرف چلا آیا کہ مرکز کا قائم رہنا بہت ضروری تھا۔ مایوس نہ ہو کہ میرے اعتبار کے قاتلوں کی عمریں زیادہ طویل نہیں ہیں اور ناکامی کی یہ سیاہ رات بھی اپنی آخری گھڑیاں گن رہی ہے۔ اداس نہ ہو کہ سورج نکلنے ہی والا ہے۔ اندھیروں کے یہ سوداگر کچھ دیر اور عارضی فتح کا جشن منا لیں۔ جب روشنی کے سفیر ان کے مقابل ہوں گے
تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ موت، ذلت اور بربادی ہی ظلمت و سازش کے نمائندوں کا مقدر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آخر میں آپ سے التجا ہے، ہمارے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت فرمائے اور اسرائیلی یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے، ان کو چن چن کر اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، آسمانی قہر نازل کرے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے۔ آمین کمنٹ باکس میں ضرور کہیے گا۔